قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کیا ہے، اس کو سن لیں۔ قرآن کے الفاظ کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قارون سب جانتے ہیں قارون کا نام، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا اور اس نے ان کے مقابلے میں سرکشی کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ ہم نے اس کو دولت اتنی دی، خزانے اتنے دیے تھے کہ ان خزانوں کے رکھنے کی جو تجوریاں الماریاں ہوں گی اس کے پاس، ان کے تالوں کی چابیاں، یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ خزانے یا وہ تالے، بلکہ چابی وہ اکٹھی کر لی جائیں تو ایک طاقتور گروہ کو بوجھل کر دیں، اتنی تھی وہ۔ اور گروہ سے مراد کم سے کم 10 آدمی ہیں، 40 تک لکھا ہے علماء نے، 10 سے 40 پر اطلاق ہوتا ہے اس لفظ کا۔ اتنی دولت دی۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، وہ ہے بات یاد کرنے کی جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ فخر نہ کرو، اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں آخرت کو تلاش کرو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو۔ میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں، زیادہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان فرمایا ہے ایسے ہی تم اچھا عمل کرو، احسان کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ نصیحت ہوئی اس کو۔ جواب کیا تھا؟ باری تعالیٰ فرماتے ہیں قال، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال یہ دولت جو مجھے ملی ہے یہ میری قابلیت میرے ہنر کی بنیاد پر ملی ہے۔ اب بتائیں ہمارے زمانے میں اگر کوئی مالدار ہوتا ہے کیا اس کے دماغ میں یہی خناس نہیں ہوتا؟ جی یہی ہوتا ہے نا کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ مولوی صاحب آ گئے مدرسے کی رسید لے کے، میں نے اپنی محنت سے کمایا، آپ آ گئے نصیحت کرنے کے لیے۔ میری دولت میری قابلیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کے دماغ میں بڑائی آ گئی تھی، اور بڑائی کس بنیاد پر؟ پیسے کی بنیاد پر۔ پیسے کی وجہ سے بڑائی کس کے دل میں آئے گی؟ جو پیسے کو بڑا سمجھتا ہوگا۔ مجھے یہ کہنا ہے دنیا کو بڑا سمجھتا ہوگا وہی بڑائی محسوس کرے گا، ورنہ دنیا کے اندر پیسے والے ایسے بھی ہوئے ہیں جن کے یہاں دنیا خوب آئی اور ان کی نظر میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوئی۔ بہت مثالیں ہیں، اس کے بیان کا موقع نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یعلم، اسے پتہ نہیں ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی قوموں کو ہلاک کیا ہے جن کی طاقت بھی اس سے زیادہ تھی اور بھیڑ اور مجمع بھی اس سے زیادہ تھا۔ آج کل انہی دو چیزوں پہ فخر ہوتا ہے، میری طاقت زیادہ، میرے ووٹ زیادہ، میرا خاندان بڑا، میری پارٹی بڑی، میرا گروہ بڑا، میرے ساتھ گاؤں کی زبان میں لٹھ زیادہ ہیں۔ یہ طاقت ہوتی ہے، آدمی اس پہ فخر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی بھی طاقتور کی طاقت نہیں چلتی۔ آگے فرمایا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب کوئی مجرم بن جاتا ہے تو پھر اب اس سے گناہ کو پوچھا نہیں جاتا کیا کیا تھا۔ یہ اللہ نے قارون کے بارے میں ایک تمہیدی بات فرمائی، اس کا تعارف کرا دیا۔ آگے ایک واقعہ سنایا، وہ سب کو معلوم ہے، اس واقعے میں ہی اصل میں وہ مضمون واضح ہو رہا ہے قرآن میں۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون ایک دن اپنی قوم کے سامنے نکلا اپنی زینت کے ساتھ۔ اپنی زینت کا مطلب اپنی نمائش کے ساتھ، اس کے پاس جو دولت تھی اس کا مظاہرہ کیا اس نے۔ کرتے ہیں نا لوگ مظاہرہ، شان دکھاتے ہیں، طاقت دکھاتے ہیں، الیکشن میں جیت جائیں تو جلوس نکالتے ہیں، اور کچھ احمق جو ہیں اپنی بیٹیوں کا جہیز دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ ان کو کیا کہا جائے احمق کے علاوہ؟ اپنی بچی کو دے رہے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ کیا تک ہے اس بات کا؟ یہ پانی مرتا ہے حضرت، ان سب باتوں میں
بہت جگہ پانی مرتا ہے. ہم لوگ رسم و رواج کے پابند, عورتوں کی رسموں کے پابند, ویسے اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں اور عورتوں کے حکم سے سرتابی کرنے کی گنجائش نہیں. شادی کے معاملے میں تو یہی ہوتا ہے نا. ایک مولانا تھے, بڑے عالم تھے, لیکن مزاحیہ انداز میں کہا کرتے تھے کہ جب شادی طے ہو جاتی ہے کسی گھر میں تو اب یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ اب اس گھر میں رسول کی نہیں چلے گی, وہ جو رسولن بیٹھی ہے اس کی چلے گی. سنتوں نہیں ہوگی, رسمیں پوری ہوں گی. خیر بات ادھر چلی جائے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ نمائش نکالی, مظاہرہ کیا اس نے, اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلا. اب جب کوئی چیز اس طرح سے دکھائی جاتی ہے تو دیکھنے والے تماشا دیکھتے ہیں. قرآن کے بیان سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہاں تماشا دیکھنے والے عام طور پر بنی اسرائیل کے ہی لوگ ہوں گے, چونکہ وہ انہی کی برادری کا تھا تو وہ تو سب اہل ایمان تھے, تو زیادہ تر دیکھنے والے وہی تھے. مگر مزاج میں گڑبڑ تو ان کے بھی آئی تھی, ہمارے یہاں بھی آئی ہے. دو طرح کے لوگ وہاں تھے ایسا معلوم ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. جو لوگ دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے, سمجھ لیجئے گا الفاظ, جو لوگ دنیا کی زندگی کے چاہنے والے تھے انہوں نے یوں کہا. کیا کہا یہ میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے آپ سے ایک درخواست ہے, غور سے سن کر مجھے بتائیے گا اگر ہم اس کی جگہ, ان کی جگہ ہوتے ہم اس کے علاوہ کچھ اور کہتے یا بالکل وہی بات کہتے. ذرا غور کر لیجئے گا. یعنی ہمارے زمانے میں اگر قارون اپنا مظاہرہ کرتا, یا ہمارے زمانے کا کوئی قارون, ہمارے زمانے کا کوئی مالدار اپنی شان دکھائے, بلڈنگ بنا کر دکھائے اور صاحب اپنا کاروبار پھیلا کر دکھائے, یا بہت بڑی دعوت کر کے دکھائے شادی بیاہ میں, کوئی بھی بات, کوئی بھی طریقہ ہو, تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے ذرا غور کیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے, دو باتیں کہیں, میں دونوں کو پوچھ رہا ہوں, کاش ہمیں بھی اتنا ہی مل جاتا جتنا قارون کو ملا ہے. بتائیے ہماری اکثریت یہی نہیں کہے گی؟ کہے گی کیا کہتی ہے؟ جب کسی کا بڑا مکان نظر آتا ہے تو یہی تمنا, کاش ہمارا بھی ایسا بن جاتا. جب کسی کے ہاں بڑی شادی نظر آتی ہے, کاش ہم بھی ایسی کر سکتے. پیسہ, دنیا کی شان نظر آتی ہے تو تمنا. ایمانداری سے سوچ کے بتائیں کبھی کسی عالم یا حافظ قرآن کو دیکھ کے بھی تمنا ہوئی, اگر وہ مالدار نہیں ہے, یہ قید لگانی پڑے گی, اگر وہ مالدار نہیں ہے کبھی تمنا ہوئی ہے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے, جو دولت اللہ نے اسے دی ہمیں بھی دے دی ہوتی؟ سوچئے, بتائیے, ایسی تمنا آتی ہے ہم لوگوں کے دلوں میں؟ تو بگاڑ تو ہمارے یہاں بھرا ہوا ہے نا. ایک بات تو یہ کہی انہوں نے کہ کاش ہمیں بھی اتنا مل جاتا جتنا قارون کو ملا ہے. اگلا ٹکڑا ہے, یہ قارون بڑی قسمت والا آدمی ہے. بتائیے کیا ہم مالداروں کو یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے؟ یہی لفظ ہے. جب تعارف کرایا جاتا ہے تو یہی کرایا جاتا ہے کہ حضرت ان سے ملیے, اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے. اور میں منہ پھٹ آدمی, بعض جگہ میں نے کہہ دیا کہ اگر اللہ نے دین کے ساتھ نوازا ہے, پیسہ دیا ہے تو واقعی نوازا ہے, اور اگر دین کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یوں ہونا چاہیے تعارف کہ اللہ نے ان بیچاروں کو بڑی آزمائش میں ڈالا ہے. جس کو پیسہ دیا ہے آزمائش میں ڈالا ہے, آخرت میں حساب دینا مصیبت بن جائے گا اس کے لیے. تو اب آپ دیکھیں وہ مزاج جو وہاں تھا وہی یہاں ہے. دنیا کے چاہنے والوں نے کہا کہ کاش ہمیں بھی اتنا ہی مل جاتا جتنا قارون کو ملا ہے, یہ قارون بڑی قسمت والا آدمی ہے. وہاں کچھ اللہ والے بھی کھڑے ہوں گے, ہر جگہ ہوتے ہیں. اللہ والوں کا جو ذکر ہے وہ لفظ وہ ہم مولویوں کے غور کرنے کا ہے. اللہ فرماتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم, ان لوگوں نے کہا جن کو علم دیا گیا تھا. یہ میں علماء سے اس لیے کہہ رہا ہوں, کہتا ہوں ہر جگہ. پہلا جملہ تھا کہ ان لوگوں نے کہا جو دنیا کو چاہتے تھے, تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں نے کہا جو آخرت کو چاہتے تھے. جی مقابلہ ہے نا بھئی, اس دنیا کے مقابلے میں آخرت کا ذکر آنا چاہیے.
مگر وہ لفظ نہیں استعمال کیا، فرمایا ان لوگوں نے کہا جن کو علم ملا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ جس کو علم ملا ہو وہ آخرت ہی کو چاہتا ہے، دنیا کو نہیں چاہتا۔ اب اگر علم کے بعد بھی ہم دنیا ہی کو چاہیں تو اس کا مطلب علم نہیں ملا۔ علم وہی ہے جو آخرت کی طرف لے جاتا ہے، اور بے فکر رہیں۔ آخرت والا علم اگر ہے تو دنیا بھاگ کے نہیں کہیں جائے گی، پیچھے پیچھے پھرے گی، یہ بھی پکی بات ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتتہ الدنیا وہی راغمۃ، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو علم والوں نے کہا ان سے، پہلے والوں سے ڈانٹا، بلکہ یوں کہہ لیں وَيْلَكُمْ، تمہارا ناس ہو، کیا بات کرتے ہو تم کہ قارون جیسا ہمیں بھی دے دیتے، اللہ تعالیٰ بڑی قسمت والا آدمی ہے۔ ارے بھائی کمال کر دیا، قسمت تو اصل آخرت کا مسئلہ ہے۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے ہر اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، مگر یہ ایمانی کیفیت صبر کرنے والوں ہی کو عطا کی جاتی ہے، اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ مظاہرہ ختم ہو گیا اور دو تبصرے سامنے آ گئے، ایک دنیا کو چاہنے والوں کے اور ایک آخرت کو چاہنے والوں کا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی قارون کو عذاب دینے کی، تو ہم نے قارون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ سب کو پتا ہے عذاب آیا اور اس کا بڑا سا مکان تھا، مکان کیا محل تھا، وہ زمین میں بیٹھنے لگا، اور وہ گھبرا رہے ہیں سب گھر والے، وہ بھی اسی میں ہے، اور آہستہ آہستہ وہ نیچے چلا گیا، اوپر زمین آ گئی، کچھ بھی نہیں رہا، ناپید ہو گیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، اب کوئی گروہ ایسا نہیں تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکے، اور وہ خود بھی کامیاب ہونے والا نہیں تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو کل تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی اتنا ہی مل جاتا جتنا قارون کو ملا ہے، انہیں عقل آ گئی، لگتا ہے وہ ایمان والے لوگ تھے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ، وہ لوگ جو کل قارون کی جگہ کی تمنا کر رہے تھے وہ اب کہنے لگے اللہ اکبر وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، دیکھو جی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں کشادہ روزی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تقسیم ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ جس کو زیادہ دیا وہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے، وہ اللہ کی تقسیم کا معاملہ ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پہ احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ آ گئی عقل، سمجھ میں آ گیا؟ اگر ہم قارون جیسے ہوتے تو انجام بھی قارون جیسا ہوتا۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بھائی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے، منکر لوگ کامیاب نہیں ہوتے، ناشکر کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد باری تعالیٰ نے ایک ٹکڑا اور ارشاد فرمایا ہے، ایک آیت، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جو آخرت کا گھر ہے جنت، یہ جو آخرت کی کامیابی ہے، یہ ہم ان لوگوں کے لیے مقرر رکھتے ہیں کہ جو زمین میں بلندی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے۔ ذرا غور کر لیجئے گا، دو الفاظ ایک ساتھ ہیں، بڑائی نہیں چاہتے، بلندی، اور فساد نہیں چاہتے۔ جو بڑائی چاہتا ہے وہی فساد کرتا ہے۔ فساد کا کیا مطلب ہے؟ یہ آدمی حقدار ہے، اسے پیچھے ہٹا کے میں آ جاؤں آگے، یہ فساد ہے۔ یہ کون کرے گا؟ جو بڑائی چاہے گا، جو دنیا کی بڑائی چاہے گا۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔